اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم نماز جنازہ کا طریقہ، نماز جنازہ کو شروع سے آخر تک مردے کی تدفین سے لے کے قبر میں اتارنے تک، اور پھر نماز جنازہ کو پڑھنے کا طریقہ عربی میں، اردو میں، وہ سارا ہم انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں سیکھیں گے۔ یہ کتاب کا جو نام ہے وہ ہے نماز جنازہ کا طریقہ حنفی۔ یہ حنفی لوگوں کے لیے ہے، اس کے علاوہ جو دوسرے فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں ان کا طریقہ ان کے مطابق ہوگا۔ تو یہ دعوت اسلامی کے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ان کی کتاب سے یہ طریقہ لیا جائے گا۔ تو آپ یہ کتاب ان کی ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور پلے اسٹور سے بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ نماز جنازہ کا طریقہ حنفی، اس نام کے ساتھ ہی یہ آپ کو مل جائے گی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز جنازہ کا طریقہ۔ ناظرین، شیطان لاکھ روکے، یہ رسالہ صرف 21 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کو آپ نے مکمل پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے اس کے فوائد خود بھی دیکھ لیں گے آپ۔ تو کوشش کیجئے گا کہ اس ویڈیو کو آپ پورا سن لیں، نہیں تو آپ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر کے ایک بار پورا پڑھ لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آگے بڑھنے سے پہلے درود شریف کی فضیلت وہ پڑھ لیتے ہیں۔ رحمت عالمیان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے، اور ناظرین و سامعین ایک قرات احد پہاڑ جتنا ہے، یعنی احد پہاڑ جتنا بلند اور پھیلا ہوا سونے کا آپ جو ہے وہ پہاڑ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں، تو اس کا ثواب جو آپ کو ملے گا وہ درود شریف پڑھنے پر ملتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ولی کے جنازہ میں شرکت کی برکت۔ ایک شخص حضرت سیدنا سری سقطی علیہ رحمۃ اللہ القوی کے جنازے میں شریک ہوا۔ رات کو خواب میں حضرت سیدنا سری سقطی علیہ رحمۃ اللہ القوی کی زیارت ہوئی تو پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، یعنی قبر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا کیا، اس کے فرشتوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا، کیا سوال و جواب ہوئے، کیا قبر میں آپ کے ساتھ حشر کیا گیا، یا کچھ بھی اس طرح کا
ان سے پوچھا گیا کہ قبر میں آپ کے ساتھ کیا ہوا، کیا معاملہ کیا؟ تو آپ نے جواب دیا، اللہ عز و جل نے میری اور میرے جنازے میں شریک ہو کر نماز جنازہ پڑھنے والوں کی مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ۔ اس نے عرض کی، یا سیدی، میں نے بھی آپ کے جنازے میں شریک ہو کر نماز جنازہ پڑھی تھی۔ تو آپ نے ایک فہرست نکالی، مگر اس شخص کا نام اس میں شامل نہیں تھا۔ جب آپ نے غور سے دیکھا تو اس کا نام حاشیے پر موجود تھا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو محترم سامعین، آپ نے دیکھا کہ اللہ کے جو ولی ہیں ان کے جنازہ میں شرکت کی برکت سے اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے، عقیدت مندوں کی بھی مغفرت۔ حضرت سیدنا بشر حافی علیہ رحمۃ اللہ الکافی کو انتقال کے بعد قاسم بن متبی علیہ رحمۃ اللہ الرافع نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بک، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو آپ نے جواب دیا، اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا اور ارشاد فرمایا، اے بشر، تم کو بلکہ تمہارے جنازے میں جو شریک ہوئے ان کو بھی میں نے بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں نے عرض کی، یا رب عز و جل، مجھ سے محبت کرنے والوں کو بھی بخش دے۔ تو اللہ عز و جل کی رحمت مزید جوش پر آئی اور فرمایا، قیامت تک جو تم سے محبت کریں گے ان سب کو بھی میں نے بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ تو دیکھا سامعین آپ نے، عقیدت مندوں کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے، جن کا عقیدہ اپنے ولی، اپنے پیر و مرشد کے ساتھ ہو اور وہ بالکل صحیح ہو، تو اللہ تعالیٰ ان سے عقیدہ رکھنے پر بھی بخشش فرما دیتے ہیں۔ اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا، ہے میرے ولی کے در کا گدا، خالق نے مجھے یوں بخش دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ والوں سے نسبت باعث سعادت، ان کا ذکر خیر باعث نزول رحمت، ان کی صحبت دو جہاں کے لیے بابرکت، ان کے مزارات کی زیارت تریا کے امراض معصیت، اور ان کی عقیدت ذریعہ نجات آخرت ہے۔ الحمدللہ عز و جل ہمیں بھی اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام سے عقیدت اور ولی کامل حضرت سیدنا
بشر حافی علیہ رحمۃ اللہ الکافی سے محبت ہے۔ یا اللہ عز و جل ان کے صدقے ہماری بھی مغفرت فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بشر حافی سے ہمیں تو پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سامعین محترم، یہاں کفن چور کی ایک داستان آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ ایک عورت کی نماز جنازہ میں ایک کفن چور بھی شامل ہو گیا اور قبرستان ساتھ جا کر اس نے قبر کا پتہ محفوظ کر لیا۔ جب رات ہوئی تو اس نے کفن چرانے کے لیے قبر کھود ڈالی کہ اچانک مرحومہ بول اٹھی، سبحان اللہ عز و جل، اے مغفور یعنی بخشش کا حقدار شخص، مغفور یعنی بخشی ہوئی عورت کا کفن چراتا ہے تو سن، اللہ تعالیٰ نے میری بھی مغفرت کر دی اور ان تمام لوگوں کی بھی جنہوں نے میرے جنازے کی نماز پڑھی، اور تو بھی ان میں شریک تھا۔ یہ سن کر اس نے فوراً قبر پر مٹی ڈال دی اور سچے دل سے تائب ہو گیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تمام شرکائے جنازہ کی بخشش۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے نیک بندوں کی نماز جنازہ میں حاضری کس قدر سعادت مندی کی بات ہے۔ تو جب بھی موقع ملے بلکہ موقع نکال کر مسلمانوں کے جنازوں میں شرکت کرتے رہنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کسی نیک بندے کے جنازے میں شمولیت ہمارے لیے سامان مغفرت بن جائے۔ خدائے رحمان عز و جل کی رحمت پر قربان کہ جب وہ کسی مرنے والے کی مغفرت فرما دیتا ہے تو اس کے جنازے کا ساتھ دینے والوں کو بھی بخش دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ سلطان باقرینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ مومن کو مرنے کے بعد
سب سے پہلی جزا یہ دی جائے گی کہ اس کے تمام شرکائے جنازہ کی بخشش کر دی جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس کہانی سے، اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے جنازوں میں شرکت کرتے رہنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی نیک اللہ کے ولی، اللہ کے بزرگ کی بخشش ہمارے لیے سامان بخشش بن جائے، تو اس لیے نیک بندوں کے جنازوں میں شرکت کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے، قبر میں پہلا تحفہ۔ سرکار نامدار دو عالم کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، مومن جب قبر میں داخل ہوتا ہے تو اس کو سب سے پہلا تحفہ کیا دیا جاتا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اس کی نماز جنازہ پڑھنے والوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شعب الایمان جلد 7 کی یہ حدیث پاک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مومن کو قبر میں داخل ہوتے ہی پہلا تحفہ کیا دیا جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس نے بھی اس کے جنازے میں شرکت کی، نماز جنازہ پڑھا، تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے، جنتی کا جنازہ۔ میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے، جب کوئی جنتی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اللہ عز و جل حیا فرماتا ہے اس چیز سے کہ ان لوگوں کو عذاب دے جو اس کا جنازہ لے کر چلے اور جو اس کے پیچھے چلے اور جنہوں نے اس کی نماز جنازہ ادا کی۔ سبحان اللہ۔ یعنی ایک جنتی شخص اگر فوت ہوتا ہے
تو جو لوگ اس کا جنازہ لے کر چلتے ہیں یا جو اس کے پیچھے چلتے ہیں یا جنہوں نے اس کی نماز جنازہ ادا کی ہوتی ہے، تو اللہ عز و جل اس بات سے حیا فرماتا ہے کہ ان کو عذاب دے۔ تو اس لیے اللہ کے نیک لوگوں کے جنازے میں شرکت کرتے رہنا چاہیے۔ جنازے کا ساتھ دینے کا ثواب۔ حضرت سیدنا داؤد علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض کی، یا اللہ عز و جل، جس نے محض تیری رضا کے لیے جنازے کا ساتھ دیا اس کی جزا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس دن وہ مرے گا تو فرشتے اس کے جنازے کے ہمراہ چلیں گے اور میں اس کی مغفرت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ احد پہاڑ جتنا ثواب۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، جو شخص ایمان کا تقاضا سمجھ کر اور حصول ثواب کی نیت سے اپنے گھر سے جنازے کے ساتھ چلے، نماز جنازہ پڑھے اور دفن ہونے تک جنازے کے ساتھ رہے، اس کے لیے 2 قرات ثواب ہے، جس میں سے ہر قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اور جو شخص صرف جنازے کی نماز پڑھ کر واپس آ جائے تو اس کے لیے 1 قرات ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جو کوئی شخص کسی جنازے کے ساتھ چلتا ہے اور اگر وہ نماز جنازہ پڑھ کر واپس آ جاتا ہے تو اس کے لیے 1 قرات ثواب ہے، اور اگر وہ نماز جنازہ پڑھتا ہے پھر وہاں سے قبرستان جاتا ہے اور اس میت کو دفن کرتا ہے اور دفن کرنے کے بعد وہاں سے آتا ہے تو اس کے لیے 2 قرات ثواب ہے۔ اور سامعین، 1 قرات احد پہاڑ کے جتنا ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ کوشش کیجئے کہ جب بھی آپ کسی جنازے میں شرکت کریں تو تدفین تک اگر ممکن ہو تو وہاں پر رکیں۔
نماز جنازہ باعث عبرت ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے، مجھ سے سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبروں کی زیارت کرو تاکہ آخرت کی یاد آئے، اور مردے کو نہلاؤ کہ فانی جسم یعنی مردہ جسم کو چھونا بہت بڑی نصیحت ہے، اور نماز جنازہ پڑھو تاکہ یہ تمہیں غمگین کرے، کیونکہ غمگین انسان اللہ عز و جل کے سائے میں ہوتا ہے اور نیکی کا کام کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا گیا کہ جو جنازہ ہے وہ باعث عبرت ہوتا ہے، اس کو نہلاؤ، کہ جب آپ مردہ جسم کو ہاتھ لگائیں گے، اس کو نہلائیں گے، تو یہ ایک بہت بڑی نصیحت ہوگی آپ کے لیے کہ آج وہ اس جگہ پر پڑا ہوا ہے، آپ اس کو نہلا رہے ہیں، کل کو آپ نے بھی اس جگہ پہ آنا ہے، اور جب اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے تب بھی آپ کے ذہن میں ہوگا کہ نماز جنازہ پڑھی گئی، اب اس کے بعد اس کو دفنانا ہے، اور آج اس کی نماز ہو رہی ہے، کل میری ہوگی۔ اس طرح یہ بہت بڑی نصیحت ملے گی انسان کو، اور انسان تھوڑا سا غمگین بھی ہوگا، اور جو غمگین ہوتا ہے ظاہری بات ہے وہ اللہ عز و جل کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے۔ خوش انسان جو ہے وہ دنیا داری میں مگن ہوتا ہے، اور غمگین انسان وہ اللہ عز و جل کو یاد کرتا رہتا ہے۔ تو اس طرح فرمایا گیا کہ نماز جنازہ عبرت ہے، اس میں سے نصیحت لینی چاہیے۔ تو اس کے ساتھ ہی میت کو نہلانے کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے۔ مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ سلطان دو جہاں، شہنشاہ کون و مکان، رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی میت کو نہلائے، کفن پہنائے، خوشبو لگائے، جنازہ اٹھائے، نماز پڑھے، اور جو ناقص بات نظر آئے اسے چھپائے، وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا جس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جی ان لوگوں کے لیے ہے جو مردوں کو نہلاتے ہیں، ان کو غسل دیتے ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ ایسا شخص جو میت کو خوب اچھے سے نہلائے، اس کو پاک و صاف کرے، اس کو خوشبو لگائے، اور اگر کوئی میت میں ایسی چیز دیکھے تو اس کو لوگوں کو نہ بتائے، کوئی ناقص چیز دیکھے، کوئی برائی دیکھے تو لوگوں میں بیان نہ کرتا پھرے، بلکہ اس کو چھپائے اور مردے کی اچھائیوں کا ذکر کرے، تو اللہ عز و جل اس کی برکت سے اس کو گناہوں سے ایسا پاک و صاف فرما دے گا کہ جیسے وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ سبحان اللہ۔ ایسے حضرات جو مردوں کو نہلاتے ہیں وہ اس بات پر ضرور عمل کریں۔ جنازہ دیکھ کر پڑھنے کا ورد۔ حضرت سیدنا مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ کو بعد وفات کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بک، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا سلوک فرمایا؟
تو آپ نے فرمایا کہ ایک کلمے کی وجہ سے مجھے بخش دیا گیا۔ وہ کلمہ جو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جنازہ کو دیکھ کر کہا کرتے تھے، اور وہ کلمہ یہ ہے: سبحان الحی الذی لا یموت، یعنی وہ ذات پاک ہے جو زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ لہٰذا میں بھی جنازہ دیکھ کر یہی کہا کرتا تھا۔ یہ کلمہ کہنے کے سبب اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو سامعین محترم، یہ ایک بہت ہی زبردست کلمہ ہے، بہت ہی آسان اور ہلکا زبان کی۔ سبحان الحی الذی لا یموت۔ تو اس کلمہ کو جب بھی آپ کوئی جنازہ دیکھیں تو جنازہ دیکھتے ہی یہ آپ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے گا اور بخشش کا سماں پیدا ہوگا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلا جنازہ کس کا پڑھا؟ سامعین محترم، نماز جنازہ کی ابتدا حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے ہوئی ہے۔ فرشتوں نے سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے جنازہ مبارکہ پر 4 تکبیریں پڑھی تھیں۔ اسلام میں وجوب نماز جنازہ کا حکم مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں نازل ہوا۔ حضرت سیدنا اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک ہجرت کے بعد 9ویں مہینے کے آخر میں ہوا۔ اور یہ پہلے صحابی کی میت تھی۔ جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، یعنی کوئی ایک بھی ادا کر لے تو سب بری الذمہ ہوں گے، ورنہ جن جن کو خبر پہنچی تھی اور نہیں آئے تو وہ سب گناہ گار ہوں گے۔ اس کے لیے جماعت شرط نہیں، ایک شخص بھی پڑھ لے تو فرض ادا ہو گیا، اس کی فرضیت کا انکار کفر ہے۔ یعنی سامعین محترم، یہ جو نماز جنازہ ہے یہ فرض کفایہ ہے، اس کی فرضیت کا انکار کرنا کفر ہے۔ لہذا اگر کسی علاقے میں جنازہ ہوتا ہے اور اعلانات کے ذریعے جن جن کو خبر پہنچی تھی اس میں سے کوئی بھی نہیں آتا، کوئی ایک بھی نہیں پہنچتا، ایسا تو آج کل ممکن نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ مسئلہ ہے شریعت کا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں آتا اور نماز جنازہ ادا نہیں کی جاتی تو سب کے سب گناہ گار ہوں گے۔ اس لیے کوشش کریں کہ جنازے میں شرکت کریں اور جنازے کو ادا کریں۔
سامعین محترم، نماز جنازہ میں 2 رکن اور 3 سنتیں ہیں۔ 2 رکن یہ ہیں: 4 بار اللہ اکبر کہنا اور قیام۔ اس میں 3 سنتیں مؤکدہ ہیں: ثنا، درود شریف، میت کے لیے دعا۔ نماز جنازہ کا طریقہ: مقتدی اس طرح نیت کرے: میں نیت کرتا ہوں اس جنازے کی نماز کے واسطے اللہ عز و جل کے، دعا اس میت کے لیے پیچھے اس امام کے۔ اب امام و مقتدی پہلے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے فوراً حسب معمول ناف کے نیچے باندھ لیں اور ثنا پڑھیں۔ اس میں وتعالی جدو کا کے بعد وجل ثناؤک ولا الہ غیرک پڑھیں۔ پھر بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہیں، پھر درود ابراہیمی پڑھیں۔ پھر بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہیں اور دعا پڑھیں۔ امام تکبیر بلند آواز سے کہے اور مقتدی آہستہ۔ باقی تمام اذکار امام و مقتدی سب آہستہ پڑھیں۔ دعا کے بعد پھر اللہ اکبر کہیں اور ہاتھ لٹکا دیں۔ پھر دونوں طرف سلام پھیر دیں۔ سلام میں میت اور فرشتوں اور حاضرین نماز کی نیت کرے، اسی طرح جیسے اور نمازوں کے سلام میں نیت کی جاتی ہے۔ یہاں اتنی بات زیادہ ہے کہ میت کی بھی نیت کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بالغ مرد و عورت کے جنازے کی دعا: اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ نابالغ لڑکے کی دعا: اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ نابالغ لڑکی کی دعا: اللہ
اللهم اجعلها لنا فرطا واجعلها لنا أجرا وذخرا واجعلها لنا شافعة ومشفعة۔ سامعین محترم، جوتے پر کھڑے ہو کر جنازہ پڑھنا کیسا ہے؟ جوتا پہن کر اگر نماز جنازہ پڑھیں تو جوتے اور زمین دونوں کا پاک ہونا ضروری ہے، اور جوتا اتار کر اس پر کھڑے ہو کر پڑھیں تو جوتے کے تلے اور زمین کا پاک ہونا ضروری نہیں۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمہ ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، اگر وہ جگہ پیشاب وغیرہ سے ناپاک تھی یا جن کے جوتوں کے تلے ناپاک تھے اور اس حالت میں جوتا پہنے ہوئے نماز پڑھی، ان کی نماز نہ ہوئی۔ احتیاط یہی ہے کہ جوتا اتار کر اس پر پاؤں رکھ کر نماز پڑھی جائے کہ زمین یا تلا اگر ناپاک ہو تو نماز میں خلل نہ آئے۔ غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہو سکتی۔ سامعین محترم، یہ ایک نہایت ہی اہم ترین مسئلہ ہے کہ میت کا سامنے ہونا ضروری ہے۔ یہ جو غائبانہ نماز پڑھتے ہیں نا، تو غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہو سکتی۔ مستحب یہ ہے کہ امام میت کے سینے کے سامنے کھڑا ہو، تو جب میت سامنے ہوگی تب ہی نماز جنازہ ہوگا۔ چند جنازوں کی اکٹھی نماز کا طریقہ: اگر ایک سے زیادہ جنازے ہوں تو ان کو ایک ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اس میں احتیاط ہے کہ سب کو آگے پیچھے رکھیں، یعنی سب کا سینہ امام کے سامنے ہو یا کتار بند۔ یعنی ایک کے پاؤں کی سدھ میں دوسرے کا سرہانہ اور دوسرے کے پاؤں کی سدھ میں تیسرے کا سرہانہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اس طرح ان کی نماز جنازہ اکٹھی پڑھی جا سکتی ہے۔ جنازے میں کتنی صفیں ہوں؟ بہتر یہ ہے کہ جنازے میں 3 صفیں ہوں کہ حدیث پاک میں ہے، جس کی نماز جنازہ 3 صفوں نے پڑھی اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ اگر کل 7 ہی آدمی ہوں تو ایک امام بن جائے۔ اب پہلی صف میں 3 کھڑے ہو جائیں، دوسری میں 2 اور تیسری میں 1،
جنازے میں پچھلی صف تمام صفوں سے افضل ہے۔ جنازے کی پوری جماعت نہ ملے تو مسبوق یعنی جس کی بعض تکبیریں فوت ہو گئی ہوں تو اپنی باقی تکبیریں امام کے سلام پھیرنے کے بعد کہے۔ تو اگر کسی کی رہتی ہوں تو امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد پڑھے، اور اگر اس کو اندیشہ ہو کہ دعا پڑھے گا تو پوری کرنے سے قبل لوگ جنازے کو اٹھا لیں گے تو صرف تکبیریں کہہ لے، دعا وغیرہ چھوڑ دے۔ چوتھی تکبیر کے بعد جو شخص آیا تو جب تک امام نے سلام نہیں پھیرا شامل ہو جائے اور امام کے سلام کے بعد 3 بار اللہ اکبر کہے، پھر سلام پھیر دے۔ اس طرح اس کی نماز جنازہ ہو جائے گی۔ پاگل یا خودکشی والے کا جنازہ، جو پیدائشی پاگل ہو یا بالغ ہونے سے پہلے پاگل ہو گیا ہو اور اسی پاگل پن میں موت آ گئی ہو تو اس کی نماز جنازہ میں نابالغ کی دعا پڑھیں گے۔ جس نے خودکشی کی اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ مردہ بچے کے احکام، مسلمان کا بچہ زندہ پیدا ہوا یعنی اکثر حصہ باہر ہونے کے وقت زندہ تھا پھر مر گیا تو اس کو غسل و کفن دیں گے اور اس کی نماز پڑھیں گے، ورنہ اسے ویسے ہی نہلا کر ایک کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیں گے۔ اس کے لیے سنت کے مطابق غسل و کفن نہیں ہے اور نماز بھی اس کی نہیں پڑھی جائے گی۔ سر کی طرف سے اکثر کی مقدار سر سے لے کر سینے تک ہے، لہٰذا اگر اس کا سر باہر ہوا تھا اور چیختا تھا مگر سینے تک نکلنے سے پہلے ہی فوت ہو گیا تو اس کی نماز نہیں پڑھیں گے۔ پاؤں کی جانب سے اکثر کی مقدار کمر تک ہے۔ بچہ زندہ پیدا ہوا یا مردہ یا کچا گر گیا اس کا نام رکھا جائے اور وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس آخری واقعے سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہے، وہ پیدائش کے وقت ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے کہ اگر بچے کا اکثر حصہ باہر آ گیا تھا تو اس کی تجہیز و تکفین کا معاملہ کریں، یہ ضروری ہے کیونکہ یہ آخرت
میں اس کے لیے سامان بخشش ہوگا۔ تو اس بات کا خاص خیال رکھیں، ایسے بچے کو اس کا نام بھی دیں تو اس کی نماز جنازہ بھی پڑھیں۔ تو محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے جنازہ سے متعلق بہت کچھ سیکھا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ اس معلومات کے ذریعے آپ ان سے فائدہ اٹھائیں گے اور اس کو دوسروں کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ بہت ہی زبردست کتاب ہے، آپ اس کو مکتبۃ المدینہ سے بائی ہینڈ بھی لے سکتے ہیں، یا پھر اس کو آپ آن لائن ڈاؤن لوڈ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کتاب کو پڑھنے سے آپ کو بہت ساری چیزوں کا پتہ چلے گا، اور ہو سکے تو اس کتاب کو اپنے گھر میں رکھیں، کیونکہ وقت کا پتہ نہیں چلتا کب کیا ہو جائے، خدا نہ خواستہ۔ تو ایسے موقع پر پھر انسان کو کچھ سوچتا بھی نہیں ہے، تو اس لیے کوشش کریں کہ اس کو اپنے پاس رکھیں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ایسی چیزیں دوسروں کو گفٹ کرنی چاہیے۔ تو سامعین محترم، آج کی اس ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو اس سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے اور ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اس میں کفن چور والا قصہ بھی بہت مشہور قصہ ہے، اکثر علماء کرام اس کو پڑھ کے سناتے ہیں۔ ہمارے آج کے دور میں بھی ایسی بہت ساری حرکات ہوئی ہیں جس میں لوگ جو ہے وہ کفن چوری کرنے کا معاملہ کرتے ہیں، لوگوں کے جو مردے ہیں ان کے اعضاء کو چوری کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو عبرت کا سامان بنانا چاہیے اور ان کو خود بھی سوچنا چاہیے کہ اس کا کتنا بڑا وبال ہے۔ وہ دنیا میں کچھ فائدے کے لیے ایسی حرکت کرتے ہیں، لیکن آخرت میں ان کا انجام بہت بھیانک ہوگا۔ تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ تو آج ہم نے نماز جنازہ کا طریقہ حنفی اس کتاب سے ہم نے آج اس ویڈیو کو بنایا ہے، اس میں سے پڑھا ہے۔ تو آپ بھی اس کتاب کو خوب اچھے سے پڑھیں۔ والسلام۔